معزز سامعین اور جناب دے سامنے مولانا اون عباس اون صاحب آف لاہور، انہوں تو فوراً بعد خطیب آل محمد مولانا نظر حسین ترابی صاحب لاہور، مولانا اسد عباس صاحب، ذاکر کوثر عباس، ذاکر آل محمد تجمل حسین بھٹی صاحب، جناب سردار محمد موسیٰ خان دین پر، ذاکر آل محمد زوار زیغم عباس زکی صاحب، بحر المسیح باوا سید مرتضی عاشق لوٹیاں والا تشریف فرما حسین، 28 سفر 16 اکتوبر بمقام جاگیر علی اکبر موضع چودھری، مجلس اداؤسی سید زوار عابد حسین شاہ صاحب کو مولا دے کافی مداخان تشریف فرما حسین، 20 سفر 16 مظلوم کربلا 10 گاہ سجادیہ موضع چودھری، مجلس اداؤسی سمر عباس نمرہ ذیشان حیدر شاہ صاحب، مختار حسین انجم صاحب، علامہ اسد عباس صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب خطاب فرمے سے کل حیدر غازی انشاءاللہ 14 مظلوم کربلا اسی مولا دے کافی مداخہ تشریف فرما حسین شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرے سو 22 سفر انشاءاللہ کوٹا دو 14 مظلوم کربلا اسی مولا دے کافی مداخہ تشریف فرما حسین شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرے سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پانی ایک بلند صلوات ہدیہ کرے نبی اور آل نبی کی ذات پہ سامعین محترم وقت بہت مختصر ہے، میں بہت دور سے بلوایا گیا ہوں، لاہور سے آیا ہوں اور بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ ایک بلند صلوات اور ہدیہ کرتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں، اور یہ تو اس فرش سے ہی سیکھا ہے کہ ایک لمحے کے اندر انسان کعبہ کو سینہ و ادنا تک کیسے پہنچتا ہے۔ علی کے ملنگ کو وقت تنگ نہیں کرتا، علی کا موالی سورج کو دیکھ کے نہیں چلتا، سورج کو پلٹا کے چلتا ہے۔ بولنے والے بولیں گے، علی کا ذکر عبادت سمجھ کے بولنے والے میرے ساتھ بولیں گے۔ علی کے موالی کو وقت سے فرق نہیں پڑتا، بہت کم وقت ہے میرے پاس اور آپ کی جو زبان ہے وہ مجھے آتی نہیں ہے، آپ کو میری زبان میں سمجھنا پڑے گا۔ علی ہر زبان میں علی ہوتا ہے، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک آدمی، بس یہیں سے اب سنیے جتنا سن سکتے ہیں، کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ولایت کے تاجدار کے پاس اور دیکھ رہا تھا کہ جو جس زبان کا آتا ہے مولا اس سے اس زبان میں بات کرتے ہیں۔ ترکی آ رہا ہے تو اس سے ترکی زبان میں بات کر رہے ہیں، ہندوستانی آ رہا ہے تو اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے ہیں، فارسی آ رہا ہے تو ایرانی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، مولا آپ کو آتی کتنی زبانیں ہیں؟ ہر آدمی سے اس کی زبان میں بات کرتے ہیں۔
مولا خاموشی اختیار کرتے ہوئے ایک کنکری کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے دہن پہ رکھ دیا، زبان پہ رکھ دیا اور اسے چوسنا شروع کیا۔ سامنے والا آدمی گننا شروع ہو گیا۔ جو ترکی آیا تھا مولا نے ترکی زبان میں بات کی تھی، جو ہندوستانی آیا تھا مولا نے ہندوستانی زبان میں بات کی تھی، جو ایرانی آیا تھا مولا نے فارسی زبان میں بات کی تھی، وہ زبانیں گن رہا ہے، ولایت کا تاجدار کنکر چوس رہا ہے۔ ایک دم مولا نے کنکر اپنی زبان سے نکال کر اس کو کہا اس کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ اس نے منہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا، پھر نکال دیا اور پھر گننے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ساتھ والے آدمی نے پوچھا بھئی تو گن کیا رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے ولایت کا چوسا ہوا کنکر چوسا، 70 زبانیں مجھے آ گئی ہے۔ 70 زبانیں مجھے آ گئی ہیں۔ ولایت کو کتنی زبانیں آتی ہوں گی؟ بھئی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ لعب دہن ہے، رسالت کا لعب دہن، ولایت کا لعب دہن۔ لعب دہن سمجھتے ہیں بھئی؟ ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ منہ کے اندر جو رطوبتیں ہوتی ہیں، جو لعب دہن اسے کہتے ہیں۔ معصوم کی شان نہیں ہے کہ اس کا متبادل لفظ استعمال کیا جائے۔ ہیں لعب دہن کی شان سن رہے ہیں تو ایک جملہ اور سنیں۔ حق الیقین ہے کتاب کا نام، علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغمبر اکرم کے جسم کے 24 معجزات لکھے ہیں۔ پیغمبر کے جسم کے 24 معجزات لکھے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، 24 منٹ بھی نہیں ہے کہ میں 24 معجزات آپ کو سناؤں۔ پیغمبر کے جسم کے 24 معجزات لکھے ہیں، اس میں سے ایک معجزہ سناؤں۔ پیغمبر اکرم اگر اپنا لعب دہن کسی کنویں میں پھینک دیتے تھے تو پانی نہیں ہوتا تھا، آ جاتا تھا، کھارا ہوتا تھا، میٹھا ہو جاتا تھا۔ بھئی جس کے لعب دہن کی یہ تاثیر ہے، اس کے خون کی کیا تاثیر ہوگی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کا لعب دہن ایسا ہے، اس کا خون کیسا ہوگا، اس کا نفس کیسا ہوگا؟ توجہ فرمائیں۔ اگر تو ایک جملہ سناؤں، ایک روایت سناؤں، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک آدمی یونان سے اٹھ کے آیا مدینے کے اندر، یونانی حکیم تھا، ڈاکٹر تھا یونان کا، وہ مدینے میں آ گیا، اتفاق سے سلمان محمدی کو ٹکر گیا۔ کسی اور کے پاس جاتا تو اپنی گردن کٹواتا، سلمان کے پاس آیا۔ سلمان نے پوچھا تو مدینے میں کیا کرنے آیا ہے؟ کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ، اس کے اندر سے روایت لے کے پڑھ رہا ہوں، ایک ٹکڑا روایت کا پیش کروں گا۔ سلمان نے کہا تو مدینے میں کرنے کیا آیا ہے؟ اس نے کہا کہ مدینے کے اندر میں نے سنا ہے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس پہ اوپر سے آیتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ میں نعوذ باللہ ایسے پاگل آدمی کا دماغ ٹھیک کرنے آیا ہوں، دوائی لے کے آیا ہوں تاکہ اس کے دماغ کا علاج کروں۔ سلمان نے کہا تو نے بڑی دیر لگا دی ہے، نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن تجھے نبی کے نفس کے پاس لے جاتا ہوں۔ بھئی سننے والے سنیں گے، نبی کے نفس کے پاس لے جاتا ہوں۔ علی کے پاس لے آئے سلمان محمدی کا، یا علی یہ حکیم یونان سے آیا ہے، آپ کے دماغ کا نعوذ باللہ علاج کرنا چاہتا ہے۔ بھئی ایک بات تو طے ہے نا، نبوت کے دماغ پہ وہی شک کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ آگے علی کے پاس، علی نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ علی نے کہا مجھے دیکھ اور بتا مجھے کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا آپ کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، ساری رات آپ جاگتے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، گریہ وزاری کرتے ہوں گے، آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں۔ علی نے کہا اچھا اور کوئی بیماری ہو مجھ میں؟ کہا ہاں آپ کی پنڈلیاں بڑی کمزور ہیں، آپ ان سے زیادہ بوجھ اٹھوا لیتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھانے کی ان میں سکت نہیں ہوتی، آپ بوجھ اٹھوا زیادہ لیتے ہیں۔ علی نے کہا اچھا اور کوئی بیماری؟ کہا نہیں۔ کہا علاج کیا ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ دوا میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کے چہرے کا رنگ جو زرد ہو چکا ہے وہ سرخ ہو جائے گا، جو ہڈیاں نکل آئی ہیں وہاں پہ گوشت نمودار ہو جائے گا، صحت بہتر ہو جائے گی۔ علی نے کہا اچھا تیرے پاس کوئی ایسی دوا ہے جو میری صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ کوئی ایسی دوا ہے جو میری صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ اس نے کہا ہاں زہر ہے، اگر ایک قطرہ بھی لے لیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔ علی نے کہا تو دوا چھوڑ مجھے زہر دے۔ علی نے اس سے زہر کی شیشی لی، اپنے منہ میں انڈیلنا شروع کی۔ علی نے وہ پریشان ہو گیا، یونان سے آیا ہوا حکیم تھا، کہنے لگا میں تو دور سے آیا ہوں، پردیسی آدمی ہوں، مجھ پہ لوگ قتل کا الزام لگا دیں گے، دربار مجھے پکڑ لے گا کہ تم نے علی جیسے آدمی کو مار دیا، تم نے اتنے اہم آدمی کو مدینے میں آ کے مار دیا اپنی دوا دے کے۔ وہ بھاگنے لگا، فاتح خیبر نے پکڑا، کہا رک، بھاگتا کدھر ہے؟ میرے چہرے کی طرف دیکھ۔
اس نے چہرے کی طرف دیکھا، کہا میں حیران ہوں، زہر لینے کے بعد یہ آنکھیں کمزور نہیں مضبوط نظر آ رہی ہیں۔ علی نے کہا رک، ابھی جانا نہیں ہے، رک ابھی۔ کہا کیوں رکوں؟ کہا تو کہتا ہے کہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، توجہ ہے، میری پنڈلیاں کمزور ہیں، ان میں زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ سامنے ستون دیکھ رہا ہے، ستون دیکھ رہا ہے، سامنے پلر لگا ہوا تھا ایک۔ علی نے کہا اس پلر کو دیکھ، ستون کو دیکھ، اور دیکھ فاتح خیبر کے اندر طاقت کتنی ہے۔ علی نے پلر پہ ہاتھ رکھا، اس کو اٹھایا، پوری چھت مکان کی اٹھ گئی، چھت اٹھ گئی مکان کی۔ وہ آدمی بے ہوش ہو گیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ علی نے علم نشرہ اللہ کا صدرک والے سینے پہ ید اللہ فوق ایدیہم والا ہاتھ مار کے کہا ہوگا میں مظہر العجائب ہوں۔ توجہ ہے، میں مظہر العجائب ہوں۔ سامعین محترم، بس ایک جملے کے لیے آپ کو یہ سب باتیں سنائیں، یہ تمام باتیں بس ایک جملے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے سن لیا مجھ سے، زبان پہ علی کی ولایت ہے، مکان پہ علی کی ولایت ہے، زمان پہ علی کی ولایت ہے، آسمان پہ علی کی ولایت ہے، زمین پہ علی کی ولایت ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ علی کی ولایت ہے۔ ارے او بدبخت، کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی ولایت ہے، تو اذان میں اس کی ولایت کے اعلان کو دہشت گردی سمجھتا ہے؟ تو زبان میں، اذان میں اس کے اعلان کو دہشت گردی سمجھتا ہے۔ بس سامعین محترم، گفتگو تمام، اس مقام سے زیادہ آگے مجھے دور نہیں جانا، لیکن چند جملے مصائب کے سن لیں، ورنہ میں بی بی کی بارگاہ میں شرمسار رہوں گا کہ بی بی آپ کے بچے کا تذکرہ کرنے گیا تھا اور میں مصائب کے جملے نہیں پڑھا۔ چند جملے پڑھوں گا مصائب کے۔ میں مصائب اکثر طویل پڑھتا ہوں، آدھا گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ مصائب پڑھتا ہوں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ پڑھوں گا چند جملے۔ جس نے مکان کے ستون کو اٹھا لیا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جس نے دین کی عمارت کو اٹھا لیا اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے عباس کہتے ہیں۔ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بس حضرت عباس کے مجھے شہادت نہیں پڑھنی، مجھے بس ایک فقرہ پڑھنا ہے کہ مدینے میں جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے گیا نا، تو مدینے کے اندر امام نے کہا بشیر ابن یزلم سے جا ہمارے آنے کا اعلان کر۔ وہ مسجد نبوی میں آیا، اس نے اعلان کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ اے یثرب کے لوگوں، اے مدینے کے لوگوں، اب مدینے کا نام پلٹا کے واپس یثرب رکھ دو، اس لیے کہ جو رسول کی آخری نشانی رہ گئی تھی وہ کربلا میں ماری گئی ہے۔ جناب ام البنین کے کانوں تک یہ اعلان پہنچا۔ جناب ام البنین آئیں مسجد نبوی میں، عصا کا سہارا ٹیکتی ہوئی مسجد نبوی میں آئیں، آ کے بشیر سے کہا بشیر یہ تو کہہ رہا ہے کہ حسین کو کربلا میں مار دیا گیا، بتا یہ تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا بی بی آپ کا بیٹا حسین، علی کا لال حسین، محمد کا نواسہ حسین۔ کہا حسین کو کوئی نہیں مار سکتا، تجھ تک غلط خبر پہنچی ہے۔ کہا کیوں بی بی، کیوں حسین کو کوئی نہیں مار سکتا؟ کہا حسین کے ساتھ میرا بھائی عباس تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ عباس موجود ہو اور حسین پہ ہانچ آ جائے؟ کہا بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی عباس حسین سے پہلے گھوڑے سے نیچے گرا تھا، بی بی عباس کو پہلے شہید کیا گیا تھا۔ کہا بشیر تو میرے بیٹے عباس کو نہیں جانتا، میں عباس کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے عباس کی شجاعت کتنی ہے، میں جانتی ہوں عباس کو کوئی گھوڑے سے نہیں گرا سکتا، عباس سے لڑنے والا آدمی زمین نے جگہ ہی نہیں۔ بی بی کے جیسے ہی فرمایا نا عباس پہ اتنا اطمینان ہے ماں کو، تو فوراً بشیر ابن یزلم نے کہا بی بی عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ کہا بشیر جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ عباس کو کوئی شہید کر ہی نہیں سکتا، چاہے جنگ کی اجازت نہ ملے، اس کو دفاع کا حق تھا۔ کہا بی بی اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ عباس کے بازوؤں پہ گرز مار دیا گیا تھا، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ بشیر نے جیسے ہی کہا عباس کے بازو
کاٹ دیے گئے تھے۔ بی بی ام بنین نے کہا بشیر تو میرے بیٹے عباس کو نہیں جانتا۔ عباس 2 انگلیوں کے اشارے سے گرز کا وار روک لیتا ہے، تو عباس کو نہیں جانتا۔ کہا بی بی عباس کے شانے کٹ گئے تھے، گرز کا وار کیا گیا، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر اب مجھے ایک بات بتا دے کہ جب کوئی گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے تو اس کے بازو سلامت ہوتے ہیں، ارے میرا بیٹا زمین پہ آیا، اس کے بازو کہاں تھے، وہ زمین پہ کیسے آیا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ صرف 15 منٹ بس تو مہربانی کر، میں سویر دا بیٹا اللہ کی قسم 9 بجے دا میں بیٹا دیا تھوڑے جہاں پڑھتا، میں 9 بجے دا بیٹا دیا تھوڑا جہاں پڑھتا ہوں، تھوڑا جہاں 15 منٹ صرف یار لمبا تھوڑا